السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی بعدہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بات چل رہی تھی اور یعنی الحاقہ سورت پڑھی جا رہی تھی اور پھر اس میں جو ہے اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا اور پچھلی قوموں کا جو برا حال تھا، یعنی پچھلی قوموں نے جو ہلاکت اٹھائی اور ان کے اوپر جو عذاب آیا، اور قوم عاد پر، قوم سمود پر، اسی طریقے سے فرعون پر اور اس کے لشکر پر، اور وہ سب کا سب جو ہے یعنی اپنی نبی کی باتوں کو جھٹلانے کی بنیاد پر، اللہ کے احکامات کو توڑنے کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے قیامت کی کچھ جھلکیاں بتائیں اور جو ہے سور پھونکنے کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کا جلال کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور آسمان کو توڑ دیا جائے گا اور جو ہے یعنی فرشتے بھی جو ہیں صفوں میں کھڑے ہوں گے، کناروں پہ کھڑے ہوں گے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس دن جو ہے یہ حال ہوگا کہ تمہاری کوئی چیز، تمہاری کوئی بات چھپی نہیں ہوگی، سب کچھ جو ہے سامنے آ جائے گا، سب کچھ جو ہے سامنے حاضر ہو جائے گا. یعنی تم کسی چیز کو چھپانا بھی چاہو گے تو چھپا نہیں سکو گے. تو یہاں پر آگے بتایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور اس وقت جو ہے یعنی نامہ اعمال، تو جب جو ہے یعنی نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب یہاں پر جو ہے حساب و کتاب کے بعد خوشخبری دی جا رہی ہے، یعنی ان پر جو اللہ کو راضی کر کے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تو ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یعنی جنت میں اور اس وقت قیامت کی ہولناکیوں کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، جو تمام تر احکامات کو پورا کرنے والے ہیں، تو کہا گیا کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
کتاب کہتے ہیں نامہ اعمال کو بیمینی، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا کتابیہ، تو وہ کہے گا کہ مجھے، وہ پڑھ کر سب کو سنائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا کتابیہ، پڑھ کر سنائے گا اپنے نامہ اعمال. جس طریقے سے ایک بچہ جو ہے جب اسکول میں پاس ہوتا ہے، رزلٹ لے کر آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے، اپنے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، ماں باپ کو خوشی کے ساتھ دکھاتا ہے، دوستوں کو دکھاتا ہے، اور فون کر کے رشتہ داروں کو بتاتا ہے کہ میرے اتنے پرسنٹیج آئے ہیں، میں پاس ہو گیا ہوں اور مجھے فلاں فلاں جو ہے یہ چیزیں ملی. تو یہ خوشخبری کی علامت ہوتی ہے. وہ اچھل اچھل کر، کود کود کر بچہ جو ہے دکھاتا ہے. تو یہی چیز اور خاندان والے خوش ہوتے ہیں. خاص طور پر یہ منظر اس وقت ہوتا ہے، بورڈ کا امتحان ہوتا ہے بچوں کا، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ماں باپ جو ہے خوشی کے مارے، خاندان والے خوش ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ محنت کرنے کی بنیاد پر. تو اسے معلوم تھا کہ اس نے محنت کی تھی، اس کے ساتھ جو عمل ہوگا تو اس نے اس حساب سے تیاری کی تھی، اور تیاری کے بعد اس کے سامنے نتیجہ آیا. وہی بالکل ہو بہو اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے سب کو پڑھ کر سنائے گا، کیا؟ اپنا نامہ اعمال. اور کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور بے شک میرا گمان تھا کہ میرے ساتھ یہی حساب و کتاب ہوگا. کہ مجھے معلوم تھا، کہ جس طریقے سے بچہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم تھا کہ یہ آنے والا ہے، ارے میں تو اسی کی تیاری کر کے گیا تھا اور یہی سب کچھ آیا، اور میں نے محنت کی تھی، راتوں کو جاگا تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھنے کے لیے اٹھا تھا، اور جو ہے گھر والے سلانے کی کوشش کرتے تھے پھر بھی محنت کرتا تھا. تو اسی طریقے سے مسجدوں کو آباد کرتا تھا آندھی میں، طوفان میں، اور جو ہے یعنی اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتا تھا، حکم کو بجا لاتا تھا. بہت سے ایسے آفرز آتے تھے جو حرام کام کے بھی، لیکن اس کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرتا تھا، اور حلال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور بہت سارے سامنے چیزیں تھیں غلط کام کرنے کی، لیکن پھر بھی نہیں کیا. ہاں، تو یہی کہا گیا کہ جو ہے جو لوگ بچنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ وہ کہیں گے کہ میں نے تو بھائی یہ ساری چیزیں بچنے کی کوشش کی. تو جب انسان جو ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ راستے تلاش کرتا ہے، اللہ راستے دکھاتے ہیں. کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زبردستی گناہ پر اور زنا پر آمادہ کیا گیا، لیکن جب جو ہے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا تو اللہ نے راستے نکال دیے. وہ 7 دروازے جو بند تھے، یعنی ایسے بند تھے جو لاک تھے بالکل باہر سے، اللہ نے سب کو کھولتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے کھلتے چلے گئے. تو جب انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ راستے نکالتا ہے. جب انسان بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے انسان جو ہے اپنے اسی حواس میں اور اسی جو ہے حرص میں اور اسی لالچ میں پڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے. تو یہ کہا کہ جو ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا گمان تھا کہ میرے ساتھ یہ ایسا حساب ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے یعنی عیش کی زندگی اور رضاعت والی، راضی ہونے والی، یعنی عیش کی زندگی جیے گا، یعنی اللہ رضاعت والی، جس پر اللہ راضی ہو گیا. فی عیشت راضیہ، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. کہاں؟ جنت میں. آگے اس کی تشریح فرمائی فی جنت عالیہ، مرضی کے مطابق زندگی کون سی ہوتی ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوگا. فی جنت عالیہ، جنت کے اعلیٰ مقام پر. اور جو جنت جو ہے وہ کیسی ہوگی، اس میں کیا چیز ہوگی؟ جب انسان جو ہے جنت کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ بھی کیا ملے گا ہے. تو کہا کہ قطوفها دانیہ، جنت کے میوے جو ہیں وہ اس کے چاروں طرف لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی پیڑوں پر جھکے ہوئے ہوں گے. جس طریقے سے ایک آدمی کو پیڑ کے اوپر چڑھ کر پھل توڑنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ڈال جو ہے اس کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے. وہ جو ہے بیٹھ کر، کھڑے ہو کر جو ہے چاہے گا تو اس کو توڑ سکتا ہے. تو کہا قطوفها دانیہ، جنت کے میوے چاروں طرف جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی جو ہے اس کی طرف اس طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ڈالیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ وہ اس کو آرام سے توڑ لے، اس کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. کہا فی، اس کے بعد کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، پھر کہا جائے گا پیو، کھاؤ اور پیو. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا کہتے ہیں مزے سے،
کس کا کہتے ہیں؟ مزے سے، کہ مزے سے، کہ بیما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے سے، کھاؤ مزے سے، کہ یعنی جو ہے دیکھنے میں بھی چیزیں اچھی ہوں گی اور کھانے میں بھی اچھی چیز ہوں گی اور وافر مقدار میں ہوں گی۔ کہیں کہیں فرمایا گیا رزق کریم، وہ جو بہترین کریم یعنی جو ہے رزق ہے، کہ رزق ایسا ہے کہ رزق جو ہے کم ہونے والا نہیں ہے، کہ جو ہے فیل میں سارے جنتیوں نے جو ہے پھل توڑ لیے اب پھل ہی نہیں بچا، ایسا نہیں ہوگا، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ کم پڑ جائے، بلکہ جو ہے جتنا چاہے گا آدمی فوراً پھل توڑے گا، دوبارہ جو ہے وہاں پر پھل دوبارہ لگ جائے گا، اس کے لیے کوئی پیریڈ درکار نہیں ہے اس پھل کو آنے کے لیے۔ تو کہا کہ جو ہے ہنیم، مزے سے کھاؤ، یعنی جو ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی نہ کھائے آدمی، مزے سے کھائے، تاکہ جو ہے یہ نہیں ہو کہ جب آدمی جو ہے تھوڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ زیادہ کھا لوں پھر دوبارہ مل جائے، کہ مزے لے کر کھاؤ، کہ ختم نہیں ہونے والا، یہ جو ہے دوبارہ کھاؤ گے دوبارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہنیم، اور دکھنے میں بھی اچھا ہوگا اور بہترین ہوگا اور کوانٹیٹی میں بھی ہوگا، ذائقے میں بھی اچھا ہوگا، تبھی تو کہہ رہے مزے سے کھاؤ۔ کہ ذائقہ کیسا؟ کہ ذائقہ ایسا ہے کہ جو ہے کسی زبان نے اس کو چکھا ہی نہ ہوگا، کہ جس طریقے سے ایک انسان کو جو ہے کھلونے اگر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہ تمہارا یہ جو ہے اس کے فروٹس کے کھلونے رکھ دیے جائیں، تو انسان جس طریقے سے اصل فروٹ کے کو سامنے رکھ کر نقلی فروٹ کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے جنت میں جو فروٹ ملے گا دنیاوی فروٹ کو ایسے سمجھے گا کہ یہ تو ایسی نقلی ہے، اس کے سامنے، اس کے مزے کے سامنے، اس کے ذائقے کے سامنے، اس کے ذائقے کے سامنے یہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ اس کی غذا ماں کے جو ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے، جو اس میں سے جو نکلتا ہے عرق، اور جو ماں کھاتی ہے اور اس جھلی کے اندر جو رہتا ہے، تو وہ جھلی اس کا جو ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ تو جب اس جو ہے یعنی بچے کے نابی کو کاٹ دیا جاتا ہے نا، نابی سے جو نکلتا ہے وہ پائپ جو ہوتا ہے، نس جو ہوتی ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے، تو وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کیوں روتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ جو ہے اس کے کھانے کا نظام ختم ہو گیا۔ اب جو اس کا جو ہے کھانے کا نظام وہاں سے جو پیٹ سے آ رہا تھا وہ نظام ختم ہو گیا، اس لیے بچہ روتا ہے، چیختا ہے، درد ہوتا ہے، چیختا ہے کہ میرا کھانے کا نظام اس نے ختم کر دیا۔ لیکن اسے نہیں معلوم کہ اللہ منہ کے ذریعے سے بہت بہترین چیز کھلانے والا ہے۔ اگر اس بچے کو بتایا جائے تیرا کھانا کیا تھا، کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تیرا کھانا وہ تھا جو غلاظت، جس کو دیکھنا آدمی پسند نہیں کر سکتا، ایسے ہی جب جنت میں آدمی جنت کے کھانے کو دیکھے گا تو دنیا کے کھانے کو سن کر ذہن میں ایسی محسوس ہوگا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ چیزیں ہوں گی۔ اس لیے کہا مزے سے کھاؤ، ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور یہ اس لیے ہے کہ جو تم نے ایام خالیہ میں جو صلہ کیا تھا نا، اس کا صلہ ہے یہ، اس کی جزا ہے یہ، یعنی ایام خالیہ جو تمہیں ایام خالیہ یعنی دنیا کے زمانے میں جو تم نے کیا ہے، دنیا کے اندر اپنے بیوی بچوں میں، بال بچوں میں رہ کر، گھرستی میں رہ کر، کاروبار میں رہ کر، اور اس کے تمام چیزوں میں تم رہ کر جو ہے تم نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے احکامات کو پورا کیا، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، پھر جو ہے اس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہیں آج۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایام خالیہ میں جو تم نے کیا تھا اس کا نتیجہ ہے، یعنی دنیا کا زمانہ۔ اس کے بعد کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ جو ہے یعنی اب جو ہے کہا جا رہا ہے دوسرا رخ، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، نامہ اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کی مفسرین نے الگ الگ تفسیریں لکھی ہیں کہ یہ جو ہے اعمال، نامہ اعمال خود بخود ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، کہیں کہا جو ہے ان کو زبردستی نامہ اعمال دیا جائے گا، پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی جو ہے کہیں پیچھے سے کسی کی کوئی یعنی عزت کے ساتھ سامنے دینے میں بھی عزت ہو رہی ہے، اس لیے پیچھے سے دیا جائے گا ان کو کہ نامہ اعمال، اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو یہ کہے گا کہ کاش جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، مجھے یہ نہ دیا جاتا، نامہ اعمال میرا یہ نہ دیا جاتا، یعنی جو ہے کہ مجھے یہ اعمال، میں نے جو عمل دنیا میں کیا ہے اس عمل کے بدلے میں جو مجھے ملا ہے کاش مجھے یہ نہ ملتا۔ جس طریقے سے بچہ جو ہے اگر فیل ہو جائے تو سوچتا ہے کہ کاش مجھے رزلٹ ہی نہ ملتا، اس کا کیا ہوگا، میں کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو
تو یہ بھی اس وقت یہ کہے گا کاش، ہائے افسوس میرا کیا ہوگا، ہائے افسوس مجھے کیا ہو گیا ہے، لم اوت کتابیہ، کاش مجھے جو ہے یہ دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، کہ کاش جو ہے میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا، کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ افسوس کرے گا اس وقت میں، اور اس وقت کا افسوس کوئی کام نہیں آنے والا، اس لیے کہا گیا کہ جو ہے وہ افسوس کرے گا، کہ جو ہے سنو کہ وہ کیا افسوس کرے گا کہ کاش جو ہے میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کہیں جو ہے اس میں سورہ نبا میں یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں جو ہے مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا، میری کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو میں مرا تھا نا وہی میرا آخری فیصلہ ہو جاتا، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا۔ یعنی انسان جو ہے موت مانگے گا، موت آنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی موت آنے کے بعد سب ختم۔ مسلمان تو پھر بھی سوچتا ہے کہ آخرت ہے، حشر و نشر ہے، لیکن جو ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں موت آ گئی سب ختم، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ کہے گا کاش جو ہے موت پر ہی سب کچھ ختم ہو جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، تو کہا ما اغنا عنی مالیہ، کہ جو ہے میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ مالدار کہیں گے، غنی کہیں گے، پیسے والے کہیں گے، جن کے پاس جو ہے یعنی اللہ رب العزت نے بے انتہا یعنی دولت دے رکھی ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ مجھے جو ہے میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کہ اگر جو ہے مال کا، کیونکہ دنیا میں تو مال کام آ جاتا تھا، کہیں رشوت سے کام چلا لیا کرتے تھے، کہیں لے دے کر کام ہو جاتا تھا، کہیں جو ہے پیسہ کھلا کر کام ہو جاتا تھا، سارے کام تو ایسے ہی ہو گئے۔ اب جو ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا، کیونکہ یہ تو کس کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے ہے۔ کہا ہلک عنی سلطانیہ، کہ میری سلطنت نے بھی میرا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حکومت والے، سلطنت والے، بادشاہت والے، اور وہ سب اپنے اپنے اعمالوں کے نتیجے میں اپنے اعمال کے مطابق ان کی زندگی گزرے گی، یعنی اعمال کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے گا۔ تو مال والے تو کہیں گے کہ میرے مال نے کچھ فائدہ نہیں دیا، اور حکومت والے، سلطنت والے کہیں گے کہ میرے جو ہے یعنی میری سلطنت نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا، ہلاک کر دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے مجھ کو ہلاک کر دیا، میری بادشاہت نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اور کہا خذوہ فغلوہ، ان سب کو جو ہے پکڑ لو، اور کہا جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، ان سب کو پکڑ لو اور جو ہے ان کو یعنی جو ہے ان کو پکڑ لو اور جکڑ لو، اور ان کو جو ہے پھینک دو، ثم الجحیم صلوا، اور ان کو جہنم میں پھر ان کو جو ہے پھینک دیا جائے گا۔ کس میں؟ جہنم کی طرف، دہکتی ہوئی آگ۔ اور ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر جو ہے سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیر جو ہے بڑی بڑی زنجیریں، یعنی ذرعها اس کی جو پیمائش ہوگی کتنی ہوگی؟ 70، یعنی 70 گز لمبی، ایک آدمی کو جو باندھا جائے گا 70 گز لمبی زنجیروں سے اس کو باندھا جائے گا۔ ذراعا فاسلکوہ، انہ، وجہ کیا ہوگی کہ ان کو باندھا کیوں جا رہا ہے؟ آگے ہر وقت جو ہے قرآن کریم ہر وقت متنبع کر رہا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک انہوں نے اللہ عظیم پر، یعنی اللہ جو بڑا ہے، اللہ وہ اللہ جو بڑا ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس اللہ پر یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس عظمت والے، مہربان اور شفقت والے، اس جو ہے محبت کرنے والے اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ تو جو ہے ان کا حال تو یہ تھا، یہ تو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کے سامنے مسکین گھومتے رہتے تھے اور مسکینوں کی خبر بھی نہیں لیتے تھے، اور ان کا پڑوسی بھوکا رہتا تھا، انہوں نے جو ہے ان کو کبھی کھانے پر بھی نہیں پوچھا
کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ اس کی آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے پر۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اس لیے آج جو ہے ان کے لیے نہیں ہے بس کیا، حمیم۔ حمیم کس کو کہتے ہیں؟ کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پیپ، کھولتا ہوئے پانی کو حمیم کہتے ہیں۔ کہ ایسے حمیم یعنی جو ہے اس کو پلایا جائے تو نیچے کا ہونٹ نیچے چلا جائے اور اوپر کا ہونٹ اوپر سے چڑھ کر جو ہے کمر کی طرف آ جائے، اور نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف چلا جائے، اتنا گرم۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، آج جو ان کے لیے کھانا ہوگا، یہ حمیم تو ان کے لیے پینا ہے، اور کھانا جو ہے کیا ہے؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، صرف اور صرف ان کو غسلین دیا جائے گا، یعنی جو ہے کھولتا ہوا پیپ اور کھولتا ہوا جو ہے خون ان کو جو ہے پلایا جائے گا، یعنی ایسی چیز غسلین۔ وَلَا طَعَامٌ، کھانا ہوگا ان کے لیے مگر کیا ہوگا؟ صرف اور صرف غسلین ہوگا۔ لا يأكله الا الخاطئون، اور یہ صرف جو ہے یعنی کھلایا جائے گا کس کو؟ خطا کرنے والوں کو، اللہ کے احکامات کو توڑنے والوں کو، اور نبی کی باتوں کو نہ ماننے والوں کو، اور اپنے یعنی اپنے مطابق زندگی گزارنے والوں کو، جنہوں نے اللہ کی احکامات کو پس پش ڈال دیا، نبی کی باتوں کو پس پش ڈال دیا۔ اب ان کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کھانا یہ ہے، اور ان کے لیے جو ہے پینا یہ ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یعنی خطا کار ہیں، خطا کرنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔